بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، ثقافت اور فہم فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکے کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا جو مکے سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا، جو اس بچے کو دولت اور مذکورہ فوجیوں کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ بچے نے بڑے شاندار انداز میں پرورش پائی، اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حزب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کشتی میں مکہ کے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، ان کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموں زاد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر پٹکا، جس سے حضرت عمر فاروق کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ میدان جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید ہی تھے۔ ذہانت حاضر دماغی حالات کا تجزیہ کرنے والے اور جنگی حکمت عملی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا۔ موسم بہار تھا، پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہے تھے، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آیا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید کچھ اداس اور کھویا کھویا سا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلے سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ پہلے ہمیشہ چڑھ بڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو جنگ میں 28 بار للکارا ہے، لیکن اپنی تمام تر ادبی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خاک چٹتے دیکھتے۔ آپ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمان کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانصاروں کے ساتھ
عمرے کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے فرمایا کہ افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو میں اس کا استقبال کرتا۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھا، اس ایک شناسائی کے حوالے کیا اور درخواست کی کہ جب خالد آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دینا۔ دوسری طرف خالد بن ولید کے دل کی حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا مجھے پیغمبر اسلام کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تکمیل پڑتا گیا، کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ضرور جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جب عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ کو سنایا، وہ قبول اسلام کے لیے آپ کے ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خالد اور حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد نے بتایا وہ قبول اسلام کے لیے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص نے بتایا یہ وہی رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن العاص عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمر بن العاص اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ کے پاس نہیں پہنچے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں اسلام کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔